اور دوسری بات کہ مجلس اب لگانی ہے، اچھا آدمی بھی مل گیا، کہاں بیٹھے، کس جگہ بیٹھے؟ سب سے پہلی بات یہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ایک جگہیں روک دی ہیں کہ یہاں مجلس نہ لگائیں، اس کے علاوہ ساری دنیا، ساری زمین ہے، جہاں مرضی مجلس لگا دیں۔ سب سے پہلی بات کہ راستے میں مجلس نہ لگائیں۔ حدیث سنیے، ان ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ایاکم والجلوس بالطرقات قالوا ما بد لنا من مجالسنا نتحدث فيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابيتم فاعطوا الطريق حقه قالوا وما حق الطريق يا رسول الله قال غض البصر وكف الاذى ورد السلام والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي روایت ارشاد السبیل رواہ ابو داود شریف کی روایت ہے، 4815 روایت کا نمبر ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستوں پر بیٹھنے سے بچو۔ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہماری تو مجبوری ہے، ہم راستوں کے کناروں پر بیٹھ کر ہماری ضرورت پڑتی ہے ہم بات کرتے ہیں، جس طرح یہ روڈ ہے کنارے پر دوست بیٹھ گئے۔ اب نے فرمایا اگر تم مجبور ہی ہو، تم نے بیٹھنا ہی ہے تو پھر راستے کا حق ادا کرو۔ صاحب نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا حق ہے راستے کا؟ آپ نے فرمایا راستے کا حق یہ ہے کہ اپنی نظروں کو جھکا کے رکھو، غیر محرم پر نظر نہ پڑے۔ دوسرا فرمایا کہ تکلیف سے بچے رہو، آنے جانے والوں کو تکلیفیں نہ پہنچاؤ۔ اس وجہ سے راستے میں ایسی جگہ کھڑا ہونا جہاں آنے جانے والوں کے لیے رکاوٹ ہو، یہ سنت کے خلاف ہے، ایک طرف کھڑے ہو۔ اور تیسرا فرمایا کہ آنے جانے والوں کو سلام کا جواب دیتے رہو، وہ سلام کریں تو اس کا جواب دو، اور نیکی کا حکم کرتے رہو اور برائی سے بھی روکتے رہو۔ اگر ایسا کر سکتے ہو تو پھر راستے پر مجلس لگاؤ، ایسا نہیں کر سکتے تو پھر راستے سے ایک طرف بیٹھ جاؤ۔ ایک روایت میں ارشاد السبیل کہ بھولے ہوئے آدمی کو راستہ بھی بتاتے رہو، کوئی آدمی پوچھ لیتا ہے کہ فلاں راستہ کدھر جاتا ہے تو اس کو صحیح راستہ بتاؤ۔ دوسری چیز، دھوپ پر بیٹھنے سے بھی، آدھی دھوپ آدھی چھاؤں، ایسی جگہ مجلس لگانے سے بھی روکا ہے۔ حدیث سنیے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول قال ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان احدكم في الشمس فقلس عنه الظل صار بعضه في الشمس وبعضه في الظل فليقم، رواہ ابو داود 4821 روایت کا نمبر ہے۔ قربان جائے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ایسی اماں بھی اپنے بچے کا خیال نہیں رکھتی جتنا نبی اپنی امت کا خیال رکھ رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو القاسم، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے، ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی ایک دھوپ پر بیٹھا ہو اور سایہ اس سے کھسک جائے، پھر اس کا آدھا حصہ سائے میں ہو آدھا حصہ اس کا دھوپ پر ہو، اس کو چاہیے وہاں سے کھڑا ہو جائے۔ دھوپ پر بیٹھنا ہے تو پوری دھوپ پر بیٹھیں، سائے پر بیٹھنا ہے تو پھر پورے سائے پر بیٹھیں، آدھا آدھا کام نہ ہو۔ یہ انسانی طبیعت کے بھی خلاف ہے، حکمت اور اس کے صحت کے بھی خلاف ہے۔ تیسری چیز جس سے روکا ہے، فرمایا کوئی مجلس لگی ہوئی ہے تو اس کے درمیان میں نہ بیٹھے۔ ان حذیفہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن من جلس وسط الحلقہ، رواہ ابو داود شریف کی روایت ہے، 4826 روایت کا نمبر ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی پر لعنت فرمائی جو مجلس کے درمیان میں آ کر بیٹھ جائے۔ حلقہ لگا ہوا ہے، جو گول دائرے میں بیٹھے ہیں، کوئی مشورہ ہو رہا ہے، کوئی بات ہو رہی ہے، کوئی آدمی آیا اور درمیان میں آ کر بیٹھ گیا، اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے اس پر، اس سے بھی بچنا ہے۔ تیسری چیز، کچھ اوقات ایسے ہیں جس میں مجلس لگانے سے روکا ہے۔ عشاء کے بعد مجلس لگانے سے روکا ہے۔ حدیث سنیے، ان ابی برزہ رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہا عن النوم قبل العشاء والحدیث بعدها، رواہ ابو داود شریف کی روایت ہے، 4849 حدیث کا نمبر ہے۔
حضرت ابو برزہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا عشاء سے پہلے سونے سے اور عشاء کے بعد باتیں کرنے سے، یعنی مجلس لگا کر باتیں کریں عشاء کے بعد. ہاں اگر دین کی بات ہے صرف اس کی اجازت ہے بس.